الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پوری کائنات کے واسطے اور پوری کائنات کی مخلوقات کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت بنایا ہے. انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں اور دیگر مخلوقات ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو تمام کی تمام مخلوقات کے واسطے رحمت بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور آپ کے مبعوث فرمانے کا مقصد یہ بتایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر اللہ غالب کر دے، تمام دینوں پر اس دین کا غلبہ حاصل ہو جائے. یہ مقصد اور اس جو ہے منصوبے کے تحت اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے کائنات کے رحمت عالم ہونے کا آپ نے حق بھی ادا کیا. آپ کا اپنا عمل، آپ کا اپنا ذاتی کردار سارے انسانوں کے واسطے، اور اسی طرح آپ کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کی حدیثیں، اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا جو یہ پہلو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سب سے پہلا جو سبق دیا وہ وحدت الہ کا سبق دیا کہ کائنات کا معبود ایک ہے. اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، سجدہ کیے جانے کے لائق ہے، پیشانی کے جھکائے جانے کے لائق ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جانے کے اگر کوئی لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور دیگر جو چیزیں جن کو انسانوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں. کائنات کا خدا صرف ایک ہو سکتا ہے. یہ آپ کی تعلیمات کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی مقصد ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے دنیا والوں کو توحید کا پیغام دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والے
خود انہی کو معبود بنا بیٹھے. جیسے یہودیت حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگی، عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہنے لگی اور خدا بھی کہنے لگی. اور آپ کے ملک کے اندر جو رہنے والے مذاہب ہیں ان میں سے ان کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ توحید کی تعلیمات ہیں، لیکن بعد کے لوگوں نے ہزاروں نہیں کروڑوں خداؤں کو بنا لیا. تو جو اور مذاہب دنیا میں آئے اور پیغمبر جو دنیا میں آئے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے خود انہی کو یا تو معبود بنا لیا یا پھر انہوں نے کسی اور چیز کو اپنا خدا بنا لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ دائمی ہے، ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اور آپ کا دین بھی دائمی ہے، ہمیشہ کا رہنے والا ہے، اس لیے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں. دوسرا پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے واسطے دیا ہے وہ دوسرا پیغام ہے وحدت انسانی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں مختلف طبقات پائے جاتے تھے، انسانوں کے اندر اونچ نیچ کی باتیں پائی جاتی تھی. کوئی اس کو اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا، دوسرے کو کمتر سمجھتا تھا. چنانچہ یہودیوں کے اندر یہ بات تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جو یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں یہ سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے افضل دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے عیسائی لوگ اپنے مخصوص طبقے کے لوگوں کو افضل سمجھتے تھے. ایران کے رہنے والے صرف بادشاہ کے خاندان کے لوگوں کو خدائی خاندان سے قرار دیتے تھے کہ ہم خدائی خاندان سے ہمارا تعلق ہے. اور آپ کے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ اونچ نیچ ذات پات کا کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ خدا کے سر سے پیدا ہوا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو خدا کے بازو سے پیدا ہوا ہے، اور تیسرا طبقہ ہے جو خدا کے ران سے پیدا ہوا ہے، اور چوتھا طبقہ ہے جو خدا کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے. لہذا انہوں نے انسانوں کے 4 طبقے بنا دیے، برہمن، چھتری، اور جو ہے آخری جو سب سے نچلا جو طبقہ تھا اس کو کیا شودر کہتے ہیں. اب ان کو نہ کسی طرح کا حق تھا، نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق تھا، نہ ان کو عبادت کرنے کا حق تھا، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد اونچی برادری والوں کی غلامی کرنا تھا اور ان کی ماتحتی میں زندگی گزارنا تھا. وہ جس طرح چاہتے تھے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوئی ہے، یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سارے کے سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہیں. پیدائش کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے آپس میں کسی کا کوئی فرق نہیں ہے. کوئی کالا ہو، گورا ہو، عجمی ہو، عربی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، اچھی شکل صورت والا ہو یا بدصورت ہو، انسان ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہیں. جو حقوق اس کو حاصل ہیں وہی حقوق اس کو بھی حاصل ہیں. کوئی فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں نہیں کیا، اور تمام انسانوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا. نماز ہماری اس کی بہترین مثال ہے کہ نماز میں بادشاہ ہو، کو کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، اونچی برادری کا ہو یا نیچی برادری کا ہو، سارے کے سارے ایک صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ پیغام دنیا کو جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انقلابی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کے درمیان جو فروق پائے جاتے تھے، انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ کی باتیں پائی جاتی تھی، انسانوں کے درمیان جو ذات برادری کے مسائل پائے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کر کے بتایا کہ تم سارے کے سارے ایک ماں باپ کے اولاد. وہ کیسی بھی شکل صورت کا مالک ہو، وہ کوئی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، حقوق میں سارے کے سارے برابر ہیں. مقام اور مرتبے کا فرق بتایا. اگر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے فرق کرنا ہے تو تقوی کے ذریعے فرق کرنا ہوگا. اور تقوی دل کی چیز کو کہا جاتا ہے. تقوی دل کی کیفیت ہوتی ہے، تو دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے.
یعنی اللہ نے آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. انسانوں کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق آپ نے نہیں دیا. اور آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کو حقوق دلائے. اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے تعلق سے مختلف نظریات پائے جاتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ عورت شادی سے پہلے اپنے باپ کی ملک ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کی ملک ہے، لہذا اس کو کسی بھی چیز کا مالک بننے کا اختیار نہیں ہے. وہ میراث کا حقدار نہیں بن سکتی، وہ کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی، وہ خرید فروخت نہیں کر سکتی، وہ لین دین نہیں کر سکتی ہے. بلکہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کے تعلق سے نظریہ یہ تھا کہ کیا عورت انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. اس پر بحثیں ہوتی تھی. یونانی فلاسفہ کے یہاں اس تعلق سے باقاعدہ مباحثے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے عورت انسانوں سے کمتر اور جانوروں سے اوپر کوئی مخلوق ہے. یعنی عورت کو انسانوں کی فہرست میں داخل ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے عورت مرد کے لیے صرف استعمال کی ایک چیز ہے، عورت مرد کی استعمال کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس طرح کے نظریات اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے تعلق سے پائے جاتے تھے. یہاں تک کہ عورتوں کو زندہ دفن کر کیے جانے کا واقعہ تو آپ جانتے مشہور ہے کہ کتنے ساری لڑکیوں کو زندہ دفن کیا گیا اسلام کے آنے سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق دلائے، ان کی حیثیتیں متعین کی. ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو وہ تمہاری عزت اور آبرو ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی ضروریات کا پورا کرنا، اس کے نان نفقے کا انتظام کرنا، اس کے دوا علاج کا انتظام کرنا، اس کے لباس کا انتظام کرنا، اس کے مکان کا انتظام کرنا اللہ کے رسول نے شوہر کے ذمہ لگایا. بیٹی تو فرمایا جو انسان بیٹیوں کی پرورش کرے قیامت کے دن میں اور میرا اس کا حشر ان انگلیوں کی طرح ہوگا. اور فرمایا قیامت کے دن وہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جب اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کی جہنم سے حفاظت فرمائے گا. اتنے سارے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بیان کیے. اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو میراث میں حق ملنا شروع ہوا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. فرمایا میراث میں جیسے مردوں کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا حق ہے. جس طرح مرد چیزوں کا مالک بن سکتا ہے عورت بھی مالک بن سکتی ہے. جس طرح مرد کاروبار کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. جس طرح مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے عورت بھی معلم بن سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے. تمام شعبوں میں عورتوں کو اختیار دیا. یہاں تک کہ اور مذاہب کے اندر اور قوموں کے اندر عورتوں سے شادی سے پہلے پوچھا نہیں جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، بلکہ اس کو حق دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، گھر والے بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اتنے سارے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے اور اسلام نے عورتوں کو عطا کیے. اتنے ساری جو ہے آزادیاں اللہ تعالیٰ نے اسلام نے عورتوں کو دی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انقلاب بنایا ہے، دنیا کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے آئے. لہذا آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، آپ اپنے فرامین کے ذریعے انسانوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، ضعیفوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، راستے کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق آپ نے بیان فرمائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، چند تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ایمان کا معیار متعین فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کی عزت اچھالی نہ جائے تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کو امن اور سکون کی زندگی میسر ہو، آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو لوگ آپ کی عزت پر پردے ڈالیں، آپ کی عزت کو اچھالیں نا، آپ کو معاف کر دیے جائے، یہی بات آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ عیش کی زندگی ہو، مزے کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو، راحتوں والی زندگی ہو، آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. جب تک آپ کے اندر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی، جب تک آپ کے اندر یہ خصلت پیدا نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور میں تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ حقوق متعین کیے، یہ معیار متعین کیا اسلام کا، ایمان کا یہ معیار متعین کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو، محتاجوں کو، بے آسرا لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مزاج پرسی کرو، ان کے ساتھ رحم کا اور جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ تَعْرِفُهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُهُ، اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. ایسا نہیں ہے کہ اپنے تعلق کے لوگ ہیں تو ان سے سلام کر رہے، دوسرے اگر اجنبی آدمی آ گیا ہے یا کسی اور برادری سے، کسی اور خاندان سے، کسی اور علاقے سے اس کا تعلق ہے تو اس سے آپ حال خیریت بھی نہ پوچھیں. فرمایا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے کہ جیسے تم جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ سلام کا معاملہ کرتے ہو، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہو، اسی طرح غیروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسی طرح فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. فرمایا سب سے کامل اور مکمل ایمان اس آدمی کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے جو ہر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتا پھرتا ہے، لوگوں کی چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے، اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے. کوئی اس کے سامنے آ جائے تو بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جو ہے ترشروئی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. فرمایا ایسا آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. کامل اور مکمل ایمان والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، گھر کی عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرتا ہو، ان کے حقوق کی حق تلفی نہ کرتا ہو، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہو، ان کے نان نفقے کا خیال رکھتا ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں اور گھر کی عورتیں جو ہیں وہ لقمے کو ترس رہی ہیں، اپنی ضروریات کے لیے جو ہے ترس رہی ہیں، دوسروں کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. فرمایا ایسا آدمی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں. اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، جو بات میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فرمایا اگر اللہ کی نظر میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، نیکی کی بنیاد پر ہے، نافرمانیوں سے بچنے کی بنیاد پر ہے. اور تقوی کس کے اندر زیادہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت تعلیمات میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اپنے اندر رحم دلی پیدا کرو، شفقت پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. بدخلقی، سخت دلی، سخت زبانی، سخت کلامی اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. یہ تعلیمات دی. اور فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے،
یحب الرفق، اور اللہ نرمی کو پسند بھی کرتا ہے. نرم مزاج لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، سخت مزاج لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور فرمایا اللہ نرمی پر وہ نعمتیں، وہ انعامات، وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ کسی چیز پر اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں دیتا جتنا اللہ تعالیٰ نرمی پر عطا فرماتا ہے. کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اور فرمایا لیس منا، وہ انسان ہماری امت میں سے نہیں ہے، اس انسان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس انسان کا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے، ولم یؤقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. بڑی عمر کے لوگوں کے، اپنے سے بڑے لوگوں کی تعظیم، ان کا ادب اور احترام، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بوڑھوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کی تضحیک کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں. فرمایا جو بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا اس کا ہمارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ انسانیت کس کو کہا جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائیں گے. آج صورتحال ایسی ہے کہ انسان کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون آدمی کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے، کون مصیبتوں میں ہے. اپنی زندگی مست ہے اور اپنی زندگی میں انسان خوش ہے، اس کو آس پاس کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ اتا پتا خبر نہیں ہوتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو میرے مزاج پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میری خبر گیری کے لیے تو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا یا ربی کیف تمرض وانت رب العالمین، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعده، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، بیماری کی حالت میں تھا، تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، وقت کا تقاضا یہ تھا، ضرورت یہ تھی کہ تو جاتا اس کی عیادت کرتا، اس کو تسلی دیتا کہ یہ بیماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دو چار تسلی والے الفاظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں، آپ جا کر کے اس کو شفا نہیں دے دیتے ہیں، بس اس کو دلاسا دینا مقصود ہوتا ہے کہ بیماری ہے ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ تو جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا، جلدی سے تجھے صحت ملنے والی ہے. تو فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو نہیں گیا. اما علمت لو عدته، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا لوجدتنی عنده، تو مجھے وہیں موجود پاتا، مجھے اسی کے پاس موجود پاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اب بندہ کہے گا کیف اطعمک یا ربی وانت رب العالمین، اے اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، لوگوں کو تو آپ کھانا دیتے ہیں، مخلوقات کو تو آپ روزی دیتے ہیں، ہم آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، بھوک کی حالت میں تھا، تو اپنے گھر میں کھا کر کے مست مگن تھا، لیکن تیرا پڑوسی، تیرے آس پاس کا رہنے والا میرا فلاں بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، اس کے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کھانے کا بدلہ میرے پاس تو آج موجود پاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری بات فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا کیف اسقیک یا ربی وانت رب العالمین، اے اللہ آپ تو سارے جہان کو پانی دینے والے ہیں، سارے جہان کے خزانے آپ کے اختیار اور آپ کے قبضے میں ہیں، میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی اس کے پاس موجود پاتا، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا انعام آج تو میرے پاس موجود پاتا. تو بیماروں کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے،
حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو پچھلی امتوں کا تھا، وہ کہیں پر جا رہا تھا، راستے میں ایک کنواں تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کے مارے اس کا حلق سوکھ رہا تھا، اور پیاس کے مارے اس کا حلق بالکل زبان لٹک رہی تھی۔ تو اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر وہ اتر کے گیا، پانی نکالا، پانی نکال کر کے وہ پیتا ہے، اس کی پیاس مٹ جاتی ہے۔ جب کنویں سے باہر آتا ہے، پہلے زمانوں میں کنویں اس طرح ہوتے تھے کہ سیڑھیاں لگی ہوتی تھی نیچے اترنے کے لیے، نیچے اتر کر آدمی پانی پیتا تھا، پھر اوپر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ جاتا تھا۔ جب کنویں کے باہر اوپر آتا ہے تو دیکھتا ہے ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ کتا جس کو ہم حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، معمولی مخلوق سمجھتے ہیں، ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میری جو حالت تھی اس کتے کی بھی وہی حالت ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ پھر نیچے اتر کے جاتا ہے، کسی چیز کے اندر پانی بھر کر کے لاتا ہے، اس کتے کو پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس عمل پر اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے اس کو کچھ باتیں کرتا ہے، آپ کے سامنے وہ سر جھکاتا ہے اور آپ کے کان میں وہ کچھ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ اس کے مالک کو بلایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو، اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ اگر تم اس کی خدمت لے رہے ہو، اس سے کام کروا رہے ہو، تو اس کے کھانے پینے کا بھی لحاظ رکھو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم سے لے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک علاقے سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک مرغی کو انہوں نے باندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ لگا رہے ہیں، تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جانوروں کو پریشان کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم۔ بہت سے لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں اور پرندوں کو لڑاتے ہیں، اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ جانور زخمی ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا جانوروں کے حقوق آپ نے بیان کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات کے ذریعے تمام کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، ساری چیزوں کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے پرندے کا ایک گھونسلہ دیکھا تو پرندے کے اس گھونسلے کے اندر چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان بچوں کو پکڑ لائے۔ اب وہ بیچاری چڑیا آتی ہے، ان گھونسلے کے اندر اپنے بچوں کو نہیں پاتی ہے، وہ پیچھے پیچھے آ کے لگ جاتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چڑیا پریشان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹ لگائی اور کہا اس کے بچے کو چھوڑ دو، اس کی ماں تڑپ رہی ہے اپنے بچوں کے واسطے۔ تو پرندوں کے بھی حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے جنت میں جاؤ گے، اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تمہاری مرضی ہو اس کو باقی رکھو، تمہاری مرضی اس کو توڑ ڈالو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو خطبے میں کیا آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو ہم نے سارے جہان کے واسطے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا خادم، تمہارا ملازم، تمہارا خدمت کرنے والا کوئی کھانا بناتا ہے تو ایسا نہ کرو کہ تم تو اس کھانے میں سے کھا لو، اور جس کھانے کو بیچارے نے دھواں برداشت کر کے، آگ کی گرمی برداشت کر کے، محنت اور مشقت سے پکایا ہے، اس میں سے اس کو نہ کھلاؤ۔ فرمایا جب خادم تمہارے واسطے کھانا تیار کر کے لائے تو بہتر تو یہ کہ اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاؤ، اور اگر اپنے ساتھ نہیں کھلا سکتے ہو کسی وجہ سے تو کم سے کم اس میں سے کچھ کھانا اس کے لیے بھی عطا کرو، تاکہ جس کھانے میں اس نے محنت اور مشقت برداشت کی ہے اس کھانے میں سے اس کو بھی کچھ لذت مل جائے، اس کو بھی کچھ جو ہے اس کا مزہ ملے، اس کھانے سے اس کو بھی کچھ ذائقہ مل جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے میں مت بیٹھا کرو۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت کیا ہے
کہ بیٹھ جاتے ہیں جھنڈ بنا کر کے، آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو بھی دقتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والجلوس فی الطرقات، فرمایا راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اکٹھا ہونا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن راستے کے حقوق ادا کرو۔ اب راستے کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو۔ راستے سے عورتیں بھی گزریں گی، غیروں کی عورتیں بھی گزریں گی، اب ہر گزرنے والی عورت پر نگاہ مت گاڑو کہ اس کو گزرنے میں تکلیف محسوس ہو، اس بیچاری کو گزرنے میں عار محسوس ہو کہ میں ادھر سے کیسے جاؤں، اگر میں ادھر سے جاؤں گی تو یہ سارے ابھی مجھے تاڑنا شروع کر دیں گے، مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب اس عورت کو وہاں سے گزرنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے، یہ جو ہے تکلیف کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایذا کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں بیٹھنا ہی مجبوری ہے، اگر تمہیں بیٹھنا ہی پڑ جائے تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ اور راستے کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، عورتوں کے اوپر نگاہیں مت ڈالا کرو۔ اور فرمایا اور جو راستے کی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس کو ہٹا دیا کرو، اور آنے جانے والوں کو سلام کیا کرو، اور اچھی بات کا حکم کرو، بری باتوں سے روکا کرو۔ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کبھی اس کی ٹانگ کھچائی کر رہے، کبھی اس کی ٹانگ کھچائی کر رہے، کبھی اس کی عیب جوئی، کبھی اس کی عیب جوئی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی کسی کی عزت کے پیچھے، کبھی کسی کی عزت کے پیچھے پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر بیٹھنا ہی ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، نگاہوں کو نیچے رکھنا پڑے گا، راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس کو ہٹانا پڑے گا، اور راستے کے کناروں پر رہنا پڑے گا آنے جانے والوں کے لیے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اور فرمایا ہر اچھی بات کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، کسی گندے مشغلے میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے حقوق بیان فرمایا اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے، پیڑ پودے لگاتا ہے اور یا کھیتی لگاتا ہے، اب اگر اس میں سے کوئی انسان آ کر کے کوئی پھل توڑ لیتا ہے، بہت سے ایسے مکھی چوس بھی ہوتے ہیں، ایسے کنجوس بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پیڑ سے اگر کوئی ایک پھل توڑ لے اس کی جان لینے پر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ یا اگر کھیت سے کوئی چیز توڑ لیتا ہے، کھیت میں بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی لگی ہوتی ہیں، اس کو کوئی توڑ لیتا ہے تو اس کو وہ برا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غرس غرسا او زرع زرعا، اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے، پھل والے درخت لگاتا ہے، یا کھیت میں کوئی کھانے پینے کی چیز لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان کوئی توڑ لیتا ہے، یا کوئی جانور کھا لیتا ہے، یا پرندہ کھا لیتا ہے، تو اس درخت لگانے والے کو، کھیتی لگانے والے کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ سمجھو کہ آپ نے اس کو صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کو جو ہے خوبصورت زندگی گزارنے کی تعلیمات دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، اور قیدیوں کے ساتھ فرمایا ان کو مہمانوں کی طرح رکھو۔ جب بدر کے اندر قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا ان کو قتل کر دینا چاہیے، کچھ صحابہ نے کہا ان کو جلا دینا چاہیے، اور اس زمانے کا دستور بھی یہی تھا، اس زمانے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب دو قوموں میں جنگ ہوا کرتی تھی، جو قوم فتح پا جاتی تھی، جس قوم کو غلبہ حاصل ہوتا تھا، وہ قوم دوسرے لوگوں کو قید کر لیا کرتی تھی۔ اب اس کو اختیار ہوتا تھا چاہے ان کو قتل کر دے، اور قتل کرنے کی شکل کیا ہوتی تھی؟ دونوں ہاتھوں کو پیٹھ پر باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر ایک رسی درخت میں باندھ دی جاتی تھی، سر سامنے کی جانب جھکا دیا جاتا تھا، اور تلوار سے وار کر کے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا قیدیوں کو سزا دینے کا۔ یا پھر اس کو اختیار ہوتا تھا کہ ان کو جا کر کے بازار میں فروخت کر دے اور ان کو بیچ کر کے پیسے کما لے۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بدر کے قیدی آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق کچھ صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے اور انہیں ختم کر دینا چاہیے، کچھ صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں زندہ جلا دینا چاہیے اور ان کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ان کے رشتہ داروں سے رابطہ کیا جاتا ہے، مکے والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے
کہ تمہارے جو قیدی ہمارے پاس ہیں ان کو آؤ فدیہ لے کر کے چھڑا لے جاؤ، ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معافی کا اعلان، یہ معمولی سے فدیے کے بدلے جان بخشی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے یہ سلسلہ جاری نہیں تھا۔ اور جب تک وہ قیدی مسلمانوں کے قبضے میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو دو دو تین تین قیدیوں کا ذمہ دار بنایا، کہا ان کو لے جاؤ اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، ان کی کسی طرح کی ان کو اذیت نہیں دینا، ان کو بہترین سے بہترین کھانا کھلانا۔ وہ قیدی خود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جن کے قبضے میں ہم تھے، جن کے گھروں میں ہم قید تھے، وہ خود ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اور خود جو کھجوروں کے اوپر اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے، یعنی خود تو کھجوریں کھا کر کے گزارا کرتے تھے اور بہترین جو کھانا ہوتا تھا وہ ہمیں کھلایا کرتے تھے۔ تو قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک آپ کو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں آج بھی یہ دستور ہے، اگر کوئی قیدی کسی کے قبضے میں آتا ہے، دشمن کا کوئی بندہ اس کے قبضے میں آتا ہے، اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے اس کو وہی معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپر پیشاب تک کیا جاتا ہے، اس کو پیشاب تک پینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس کو مار لگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی درگت بنائی جاتی ہے، اس کی جو ہے اس کا مسئلہ بنایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے ناروا سلوک اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ لیکن قیدیوں کے ساتھ یہ ہمدردی اور یہ انسانیت کا سلوک، اور قیدیوں کے ساتھ کہ اس طرح کا سلوک کہ خود اپنا جو ہے روکھا سوکھا کھائے، کھجور پر گزارا کرے اور قیدیوں کو اچھا کھانا کھلائے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو ملے گا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی تاریخ میں، کسی بھی قوم کی تاریخ میں ایسی خوبصورت تعلیمات نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ